بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 48واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا حاصل تعلم اس میں نکرہ اور اس میں ذات کی اقسام کی پہچان اور استعمال کر سکے، یہ آج ہم نے کام کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ کسی بھی شخص، جگہ، چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، پھر آگے اس کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اسم نکرہ، ایک ہے اسم معرفہ۔ معرفہ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی خاص چیز، جگہ، شخص کو کہتے ہیں، اور اسم نکرہ کسی عام۔ اب اس کی تعریف کیا ہے، یہ سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں نکرہ کیا ہے، وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ مثالیں آپ کے سامنے: آدمی، دریا، مسجد، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ عام چیز ہے۔ آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، دریا اب کون سا دریا ہے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عام ہے یہ۔ مسجد ہزاروں مساجد ہے، کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے۔ اب یہ نیچے جو لکھی ہوئی ہے، اگر ہم یہ بولتے بادشاہی مسجد، تو ہمیں یہ صرف اس میں نکرہ نہیں بلکہ یہ اس میں معرفہ بن جائے گا، کیونکہ خاص ہے بادشاہی مسجد، ٹھیک ہے، نام آ گیا۔ دریائے سندھ، ٹھیک ہے، اب دریائے سندھ جو ہے یہ خاص ہے، تو ہم نے اس میں نکرہ پڑھا، تو یہ اس میں نکرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علی، علی نام ہے، تو یہ بھی اس میں معرفہ، ٹھیک ہے۔ ان اسماء میں نہ تو کسی خاص شخصیت کا ذکر ہے، نہ کسی مخصوص شہر کا، اور نہ ہی کسی خاص دریا کا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہے اس میں نکرہ کی 5 بنیادی اقسام، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے اس میں استفہام، دوسرا ہے اس میں ذات، تیسرا ہے اس میں عدد، چوتھا ہے اس میں صفت، اور پانچواں اس میں جنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 چیزیں، 5 اقسام ہے اس میں نکرہ کی، ایک ایک کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں استفہام۔ استفہام کا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں استفہام؟ یہ سامنے نشان بھی بنا ہوا، سوالیہ، جس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ عام اسم جو پوچھنے کے موقع پر استعمال کیے جائے۔ تو الفاظ اس میں استعمال ہوتے کیوں، کہاں، کس کا، کب، کون سا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم جملوں میں اگر استعمال کریں گے، تم وہاں کیوں گئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوالیہ، کیوں کا لفظ آ گیا، تم وہاں کیوں گئے تھے۔ عمار کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سوالیہ۔ یہ قلم کس کا ہے۔ اب یہ اس طرح کے جو ہے اگر الفاظ آ جائے تو اس کو اس میں استفہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان کو نوٹ کرنا ہے آپ نے، اپنی ڈائری پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس میں ذات۔ اس میں ذات بچوں حقیقت اور پہچان، جس نام سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے اور اس سے کوئی وصف، خوبی یا خامی معلوم نہ ہو، اس کو اس میں ذات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ سامنے آپ کے، ٹھیک ہے، یہ مثالیں: آدمی، ستارے، صبح، شام، آسمان، چاند، شہر، بندر، زمین، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ پھر سن لے کہ اس میں ذات کے جس نام سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے اور اس سے کوئی وصف، خوبی یا خامی معلوم نہ ہو، اس کو اس میں ذات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس میں ذات کی بھی پھر آگے کئی قسمیں آ جاتی ہے۔ اس میں مصغر ہے، اس میں مکبر ہے، ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ ہے، اس میں صوت ہے، اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مصغر چھوٹا، اس میں مکبر بڑا پن، اس میں اعلیٰ ہتھیار کو کہتے ہیں، اس میں صوت آواز کو کہتے ہیں، اس میں ظرف وقت اور جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مصغر اور اس میں مکبر۔ اس میں مصغر اسے کہتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے معنی کو ظاہر کرے، اسے اس میں تصغیر بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ دیگچی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ تھیلی ہے، ٹھیک ہے، دیگچی۔ اگر ہم اس کو دیگچا کہیں گے تو یہ مکبر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں مکبر وہ اسم جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے، جس طرح یہ سامنے پیالہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سڑک جا رہی ہے، شاہراہ، شہتوت، گٹری، ٹھیک ہے، یہ ہے اس میں مکبر۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں آلہ۔ آلہ اوزار ہتھیار کو کہتے ہیں، ایسا اسم جو کسی آلے، اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے۔ یہ سامنے سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے قلم، قلم ایک اوزار ہے، کس چیز کا اوزار ہے؟ یہ آلہ ہے، کس چیز کا آلہ ہے؟ لکھنے کا آلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بندوق،
یہ بھی اسم اللہ ہے کس چیز کا؟ یہ ہم اس سے گولی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، چلنے کا اللہ۔ اس کے بعد تلوار، یہ بھی اسم اللہ ہے، ٹھیک ہے، دستہ یہ بھی اسم اللہ، جارن یہ بھی اسم اللہ، یہ مثال ہے اسم اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اسم صوت۔ صوت جو ہے آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ اسم ہے جو مختلف آوازوں کو ظاہر کرے، جس طرح کوے کی آواز، کائیں کائیں، بلی کی آواز، میاؤں میاؤں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے پرندوں کی اور آوازیں، بارش کی آواز، چھم چھم، ٹھیک ہے، اس کو اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اسم ظرف، ٹھیک ہے، پھر آگے اس کی قسمیں ہیں، ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان۔ اسم ظرف، ظرف کا مطلب ہوتا ہے جگہ اور وقت، وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی کو ظاہر کرے، مثال دن، رات، گھر، مغرب، مشرق، ٹھیک ہے۔ اب اس کی آگے دو قسمیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان۔ ظرف زمان کہتے ہیں کسی خاص وقت کو، صبح، دوپہر، شام، ٹھیک ہے، یہ خاص وقت ہے، مہینہ، سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں ظرف مکان، مکان مکان سے جس طرح آپ ظاہر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس میں کسی خاص جگہ کے معنی پائے جائے، گھر، شہر، میدان، یہاں وہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہم نے مثال پڑھی تھی اس میں نکرہ کی، اس میں عدد، عدد جو ہے آپ نام سے ہی پہچان سکتے ہیں، اس میں عدد تعداد، ٹھیک ہے، وہ اسم جس سے کسی ذات یا چیز کی تعداد ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ تصاویر ہے، دو چوزے، اس میں دو چوزے اس میں عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آ جائے دو چوزے، دو کتابیں، دو قلم، دو کاپیاں، دو جو ہے وہ پین، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اس میں عدد ہے۔ تسبیح میں 100 دانے، ٹھیک ہے، 100 دانے عدد ہے، اس طرح ہم اس کو پہچان سکتے، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے اس میں صفت، اس میں صفت جو ہے اس میں خوبی بھی آ سکتی ہے، خامی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جس بندے کے اندر خوبی ہے اس کو ہی صفت کہیں، نہیں، خامی، ٹھیک ہے، بری صفت بھی ہو سکتی ہے، اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ عام اسم جو کسی دوسرے اسم کی تعریف، اچھائی، برائی، مقدار یا تعداد کو ظاہر کرے، اس کو اس میں صفت کہتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے، ایک لڑکا، ٹھیک ہے، جھوٹا آدمی، بڑا مکان، 5 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے یہ جس اسم کی تعریف کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مکان موصوف ہے اور بڑا جو ہے وہ اس میں صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بڑا اس میں صفت ہوگا، مکان موصوف۔ پانچواں اس میں جنس، جنس کے اعتبار سے یعنی کہ تذکیر و تانیث، مذکر یا مؤنث۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسماء جو نر کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے، نر کے لیے استعمال ہو، جس طرح شیر ہے، مرد ہے، بائی ہے، شوہر ہے، بکرا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مؤنث وہ اسماء جو مادہ کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے، جس طرح مثال ہے عورت، بہن، بیوی، شیرنی، بکری، کبوتری، گدھی، یہ ساری مؤنث کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب پورے جو ہے وہ لیکچر کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے آج جو مکمل کیا، اس میں نکرہ، اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ عام، ٹھیک ہے، کوئی ایسا اسم جس میں کوئی عام شخص، جگہ، چیز کے نام کو ظاہر کرے، اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اب اس کی آگے 5 قسمیں ہم نے پڑھی ہے، استفہام، اس میں ذات، اس میں عدد، اس میں صفت، اس میں جنس۔ اس میں ذات کی پھر آگے ہم نے اقسام پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مصغر، مکبر، اعلیٰ، صوت، اس میں ظرف۔ اس خاکے کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں جو ہے نا بٹھا لیں، تاکہ آپ کو یہ چیپٹر مکمل سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد جو ہے تدریسی جانچ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کلاس کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ جو ورک بک ہے اس کا جو ہے آپ نے یہ گھر میں کرنا ہے کام۔ تو اس طرح ہمارا آج کا جو لیکچر تھا، اس میں نکرہ کو ہم نے دیکھا ہے، پھر اس کی پہچان کی ہے، پھر اس کو کس طرح استعمال کیا، یہ ساری چیزیں ہم نے آج مکمل کی۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔